اس کے تجربات، اس کے کمالات، اس کے فائدے، اس کی تاثیر، جو اچھا ریکارڈنگ میں بھی اس کی تاثیر، لیکن جو خود پڑھنے میں ہے اس کی طاقت اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حشرات ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، کھٹمل ہیں، پسو ہیں، جوئیں ہیں، چھپکلیاں ہیں، کاکروچ ہیں، یہ جتنے بھی ہیں تحفظات ان چیزوں میں، یہ سارے کے سارے میں نے دیکھا کہ اس سے چیزیں دفع ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں۔ چوہے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ کا مہینہ تھا، میں بہت دیر بیٹھا رہا، میرے نیچے ایک کھیس تھا، ٹیڑھا میڑا پڑا تھا، میں وہیں بیٹھ گیا، ایک جھونپڑے میں بیٹھا تھا۔ اس کے بعد جو اٹھا، انہوں نے کھیس اٹھایا تو ایک بہت بڑا کن کھجورا تھا، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ کاٹے تو بندہ اسے مر جاتا ہے۔ کون سی طاقت تھی جسے اس نے کہا تو پڑا رہے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ میری کرامت نہیں تھی، وہ اللہ کے نام کی طاقت تھی۔ الامر للہ الفوق للہ۔ ایک تو اس پہ میں نے اس کو بہت زیادہ دیکھا، کتنے ایسے بچے ہیں جن پہ جوئیں ہیں سر میں، کتنے گھرانے جہاں کھٹمل ہیں، پسو ہیں۔ اس کو بہت زیادہ پڑھ کے پھونکنا، پانی پہ پڑھ کے، چیزوں پہ پڑھ کے۔ آج ہمارا رائی کا عمل ہے، رائی پہ پڑھ کے پھونکیں اور اس کو بکھیر دیں۔ ایک تو اس میں بہت فائدہ ہوا، گھریلو جھگڑوں نفرتوں میں بہت فائدہ دیکھا۔ یہی چیزیں ہیں، میرے آقا نے فرمایا تیرے گھر میں شیطان ہے، جا اس لاٹھی سے اس کو مار کے نکال۔ ہماری نظروں میں تو وہ سہ ہے، اور سہ جو ہے وہ درختوں کی جڑوں کو کھاتی ہے، درختوں کی جڑوں کو کھاتی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا سہ کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے۔ پھر وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کتے ہوتے ہیں سودھائے ہوئے، وہ پیسے بھی لیتے ہیں، سہ کو مارتے بھی ہیں، وہاں سے چھیل کے اس کو پکاتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے، اس کو پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گولیوں سے مروایا، نکلتی باہر صرف رات کو ہے، دن کو کبھی نہیں نکلتی۔ پھر اس نے دو راستے بنائے ہوتے ہیں، ادھر سے نکلتی ادھر سے راستہ ہے، اس میں پانی جتنا ڈالو اس کی کہہ رہے نہیں پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتی۔ اب ہمارے مطابق تو یہ سے ہے کانٹے دار، اور میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، میرے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان ہے، یہ لاٹھی لے اس کو گھر سے نکال۔ اور گیا تو ایک کونے میں تھی وہ، انہوں نے لاٹھیاں ماری، اس کو گھر سے نکالا، گھر سے نکالا۔ سورۃ الماعون 7 بار پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، 7 بار پڑھ لیں چاہے صبح شام، اس کی ریکارڈنگ لگائیں، مسلسل دن رات چلتی رہے۔ ایک میرا مشاہدہ ہے، آپ کا بھی شاید ہوا ہو، ریکارڈنگ اکثر خراب ہو جاتی ہے، MP3 چیزیں ہیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں۔ سورۃ بقرہ ہو، افحسبتم اور اذان ہو، یا سورۃ الماعون ہو، پھر اس کا تحفظ بھی کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو بدلنا، مرمت وغیرہ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے اوپر بھی کوئی چیز پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آگ لگاتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو نکلنے پہ مجبور کرتی ہیں، مرنے پہ مجبور کرتی ہیں، جلنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں مجبور کرتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ سورۃ الماعون کا ایک اور تجربہ دیکھا، اولاد دیکھیں کہ اگر اس کے لہجے میں، اس کے لفظوں میں، اس کی چال میں، اور اس کے دن رات میں دیکھیں کہ وہ بہک رہی ہیں اگر زندگیاں اس کی، تو وہاں سورۃ الماعون ساتھ دیتی ہے، بہت ساتھ دیتی ہے۔ نفرتیں زندگی میں پالی جاتی ہیں اور ڈالی جاتی ہیں۔ میں 2 لفظ کہہ رہا ہوں، میرے لفظ پہ غور کیجئے گا، پالی جاتی ہیں اور ڈالی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ جوان آئے، کہنے لگے کہ ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی لڑائی ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے ان کی لڑائی ہونے کی وجہ تم جوان ہو۔ تو کہنے لگے ہم کیسے؟ ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، والدین کو سمجھا نہیں سکتے، احترام کرتے ہیں۔ فرمایا تم ظالم ہو، وہ مظلوم ہے تمہارے والدین،
پھر حیران ہوئے کہ ہم کیسے ظالم ہیں؟ فرمایا تم نے کیا ان کے دلوں کے تحفظ کے لیے اعمال کیے؟ دلوں کے تحفظ کے لیے، دلوں کو امن میں رکھنے کے لیے اعمال کیے؟ میں نہیں کیے۔ کہا تمہاری بے توجہی سے ان کے دلوں کے اندر شیطان وسوسے ڈال رہا۔ جس کو ایک بہت بڑے آدمی نے ایک لفظ کہا تھا، مجھے اچھا لگا۔ فرمایا دوستوں کی غفلت دشمن کی اصل فتح ہوتی ہے۔ بڑا لفظ عجیب لگا مجھے۔ پھر سنیں، دوستوں کی غفلت، اولاد کی غفلت دشمن کی اصل فتح ہوتی ہے۔ کیا تم نے ان کے دلوں کو تحفظ دیا، امن دیا؟ کیا تم نے ان کے آپس کے دلوں کو پہرے دیے اعمال کے ذریعے؟ کیوں نہیں دیے؟ تم ظالم ہو۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے تم ظالم ہو۔ اولاد کو کہا تم ظالم ہو۔ سورۃ الماعون ہمارے لیے تحفظ ہے، جہاں اور اعمال ہیں، جہاں اور ذکر ہے، جہاں اور تسبیحات ہیں، سورۃ الماعون ہماری زندگی میں ایک تحفظ ہے، نسلوں کا تحفظ ہے، نفرتوں کے لیے تحفظ ہے، دلوں کے آپس میں ملانے کے لیے، دلوں کے جوڑ کے لیے۔ کیوں؟ اصل میں سورۃ الماعون میں ساری کی ساری اللہ کی طرف سے جو ہے ڈانٹ ہے، ڈانٹ۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، ہمارا نام لیتے ہیں اور ہماری حدود سے نکلتے ہیں۔ فذالک الذی یدع الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ فذالک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں پوچھتے۔ فویل للمصلین، بربادی ہے، ویل جہنم کی وہ وادی ہے جو سب سے خطرناک ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ سورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ نمازیں لمبی رکعت کر کے کھڑا ہوا ہے، لمبی رکعت کر رہا تھا تو بندہ تعریف کر رہا تھا، دیکھو نماز کیسے پڑھ۔ نماز میں کہتے ہیں اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ وہ کوئی چیز اگر ان سے مانگی جائے وہ ان کے پاس ہے، معاون کہتے ہیں ایسی ضرورت کی، وہ نہیں دیتے۔ اس ساری صورت میں اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے، سختی ہے، اور حیران ہوں گے اس ڈانٹ کو نہ سانپ برداشت کر سکتا ہے، نہ شیر برداشت کر سکتا ہے، نہ حشرات الارض برداشت کر نہیں سکتے۔ اللہ کی اس اللہ پاک جل شانہ کے اس وارننگ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ جگہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ علاقے چھوڑ جاتے ہیں، وہ نظام چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک انسان ہے جس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، ایک انسان ہے جس پہ اثر نہیں ہوتا۔ گھریلو زندگی اس سے پرسکون ہو جاتی ہے، راحت قدہ بن جاتا ہے، سارے گھر کا نظام اس میں راحت آتی ہے۔ 7 بار پڑھ کے گھر میں پھونک دیں، ہر نماز کے بعد پڑھ کے پھونک دیں، صبح شام پڑھ کے پھونک دیں، وقتاً وقتاً وقفے وقفے سے پڑھ کے پھونک دیں۔ آپ اپنے دفتر، دکان، کہیں ذمہ دارہ، کہیں سفر، اپنے گھر کا اپنا نظام پڑھ کے پھونک دیں، اللہ کا نظام پہنچتا ہے۔ جب بھی پڑھیں اپنی ذات کے لیے نہ پڑھیں، جب بھی پڑھیں امت اور انسانیت کا تصور کر کے پڑھیں، انسانیت کا تصور کر کے۔ یا اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو معاون کا پتہ نہیں، صورت کا، اللہ ان کے فائدوں کا پتہ نہیں، ان کے گھر میں کیا چیزیں ہوں گی، ان کے دلوں میں کیا وسوسے ڈالے ہوں گے، اللہ ان میں نفرتیں کیا ہوں گی، اللہ ان کو تو پتہ نہیں۔ لیکن میں اپنا حق ادا کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ سب کو چین دے دے، سکون دے دے، راحت دے دے، جس کو کہتے ہیں سب کی خیر، سب کا بھلا۔ اللہ وہ راحتیں، اللہ وہ برکتیں، عافیتیں دیتے۔ ہمارے جی میں اس صورت کو پڑھ کے سب کے لیے راحت اور برکت اور عافیت کا تصور ہو۔ دیکھو بات سنو، کرے گا تو اللہ، لیکن اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل میں انسانیت کے لیے اور بندوں کے لیے کیا راحت کا نظام ہے، اس بندے کے دل میں کیا ہے۔ کرنا تو اللہ نے ہے، لیکن اللہ پاک بندے کے دل کو دیکھتا ہے۔ اچھا اتنا سخی بنتا ہے،
قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک بندہ ہوگا جس کی ایک نیکی کم ہوگی. وہ ایک نیکی کے لیے سارے رشتہ دار اور سارے تعلق والے اور سب سے پھرے گا، کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، ایک نیکی نہیں دے گا. تو ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس تھی ہی ایک نیکی، کہنے لگا میرا تو چلو جو ہو سا ہو گیا، یہ ایک نیکی تو لے جا. خوشی خوشی آئے گا. اللہ پاک باوجود جاننے کے بلائیں گے، دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے، سامنے کھڑا کر کے فرمائیں گے اس بندے کو تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، تو نے اس کو آج کے وقت میں ایک نیکی دی جب کوئی اس کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں تھا. جاؤ تیری اس مزاج کی کریمی سے، اس کی کریمی سے میں نے دونوں کو معاف کیا، دونوں کو جنت میں بھیجا. ایک بات اور بتاؤں، فرمایا جب بندہ کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے، ایک ہے اپنے لیے، ایک دوسرے کے لیے مانگتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے. اور جس صرف اپنے لیے مانگتا ہے اس وقت وہ فرشتہ نہیں کہتا. اب سنیں، جب بندہ کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے تو دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے. کیوں؟ اس نے انسانیت کی خیر خواہی چاہیے، اس نے لوگوں کی خیر خواہی چاہیے، اس نے بندوں کی خیر خواہی چاہیے، اس نے جنات کی خیر خواہی چاہیے. کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق کی خیر خواہی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اپنی مخلوق کی خیر خواہی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. تو میری درخواست یہ ہے، اگر آپ سورۃ الماؤن پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، جتنی تعداد بھی پڑھیں، دن میں بار بار پڑھیں. اگر آپ یہ نیت کر لیں اور آپ کا جذبہ یہ ہو، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، اگر ہمارا جذبہ یہ ہو کہ یا اللہ اس کی برکت، اس کی خیر، اس کی رحمت، اللہ اس کی حفاظت، اور اس کے ذریعے سے جو تو اپنی خیریں بکھیرتا ہے انسانیت پہ، اللہ پوری انسانیت کو، سارے بندوں کو دے دے. غاروں میں رہنے والا ہے، پہاڑوں میں رہنے والا ہے، صحراؤں اور